وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ نجم آیت نمبر 55 حصہ دوم۔ آج کا موضوع، کیا ہم اپنے مقصد وجود کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى، سو اے انسان، تو اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں میں شک کرے گا؟ هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَى، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اگلے ڈر سنانے والوں میں سے ایک ڈر سنانے والے ہیں۔ أَزِفَتِ الْآزِفَةُ، آنے والی قیامت کی گھڑی قریب آ پہنچی۔ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ، اللہ کے سوا اسے کوئی ظاہر اور قائم کرنے والا نہیں ہے۔ أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ، بس کیا تم اس کلام سے تعجب کرتے ہو؟ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، اور تم ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو۔ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، اور تم غفلت کے کھیل میں پڑے ہو۔ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، سو اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو۔ سامعین کرام، سورہ نجم آیت نمبر 55، لفظی ترجمہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں میں تم شک کرو گے۔ ھذا نذیر من نذر الاولی، یہ بھی ایک ڈرانے والا ہے پہلے ڈرانے والوں میں سے۔ ازفت الازفہ، آنے والی قریب آ پہنچی۔ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، سوائے اللہ کے اس کو کوئی ہٹانے والا نہیں ہے۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون، کیا تم اس بات سے تم تعجب کرتے ہو؟ وتضحکون، اور ہنستے ہو۔ ولا تبکون، اور روتے نہیں ہو۔ وانتم سامدون، اور تم کھیل رہے ہو۔ فاسجدوا للہ وعبدوا، پس اللہ کے سامنے سجدہ کرو اور اسی کی بندگی اختیار کر لو۔ سامعین کرام، بہت آیت ہے، آخری چند آیاتیں ہیں سورہ نجم کی اور سورہ نجم آپ کو معلوم ہے کہ مکی دور کے ابتدائی 5واں سال ہے اس کے نزول کا، اور اس کے مخاطب ظاہر ہے کہ وہاں کے مشرکین ہیں۔ اور یہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آج بھی اس دور سے کم حالات نہیں ہیں۔ آج بھی ہم اپنے مقصود و محبوب کو بھلا چکے ہیں، جو کہ ہمارا حقیقی مقصود ہے، اور اللہ کے سامنے ہم سجدہ ریز نہیں ہیں۔
سجدے کی آیت آج دوبارہ آئی ہے سامعین کرام، تو اس کا جب فارغ ہو جائیں تو دوبارہ آج سجدہ کرنا ہے آپ نے۔ تو بہرحال یہ تمام آیات جو ہیں سامعین کرام آج کے معاشرے پہ ہم پر بالکل فٹ آتی ہیں، 100% فٹ آتی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں شک کرنے والے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس لیے نہیں ہیں کہ اس کو ہم بیجا استعمال کریں یا اس کو ضائع کر دیں۔ نعمت ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمیں نعمتیں دی ہیں وہ ایک امانت کے طور پہ ہیں اور اس کا ایک خاص مقصد ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے اور اس کو زندگی کے یعنی زندگی کو رواں دوا رکھنے کے لیے جو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتیں دے رہا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم ان نعمتوں کے دیے جانے کا جو مقصد ہے اس کو بھلا کے زندگی گزاریں۔ یہ تو دیکھیں یعنی تھوڑی سی سمجھ بوجھ والا شخص جو ہے وہ یعنی اس بات سے واقف ہوگا یا یہ بات سمجھ میں آ جائے گی اس سے۔ مثال کے طور پہ سامعین کرام میں آپ کو تھوڑی سی مثال قائم کر دوں، وہ یہ ہے کہ ایک ڈرائیور ہے، اس کو ڈرائیونگ آتی ہے، اس نے حال ہی میں شادی کی ہے، لیکن اس کے پاس کوئی ذریعہ روزگار نہیں ہے۔ اب کوئی اگر اس کو ایک نئی گاڑی خرید کر دے دے، کوئی مخیر حضرات میں سے، وہ شخص جو ہے وہ ڈرائیور ہے، ڈرائیونگ جانتا ہے، اس کی صلاحیت موجود ہے، اگر کوئی شخص اس کو، اور دوسری یہ کہ وہ ضرورت مند ہے اپنے بال بچوں کے لیے، نان نفقے کے لیے، کھانا روٹی وغیرہ جو بھی ہے، تو اس کا محتاج ہے، وہ اس کے پاس ایک سکل ہے اور کوئی اسے گاڑی دے دیتا ہے، تو اب وہ کیا کرے گا؟ وہ گاڑی کو جو ہے بس بیوی کو بٹھا کے بس سیر سپاٹے کرنے کے لیے نکل جائے گا۔ اول تو اس کے پاس پیسے ہیں نہیں، یا بے مقصد گلیوں میں پھر آتا رہے گا، اس کو یعنی اپنا ٹائم ویسٹ کرتا رہے گا، اور جو مقصد تھا گاڑی دینے کا اور وہ بھلا کے مطلب یہ ہے کہ گاڑی کو پرانا کر دے گا۔ یہ دیکھیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے، زندگی ایک سفر ہے، اس میں سفر کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک منزل مقرر کی ہے۔ منزل تک پہنچنا ہماری بنیادی ضرورت ہے، اس کے بغیر یعنی ہم مر جائیں گے۔ اگر مرے ہوئے تو ہیں لیکن یہ ہے کہ ہم نے زندہ ہونا ہے، مرنے سے پہلے جاگنا ہے اور آنکھیں کھولنی ہیں، اپنی آنکھیں کھولنی ہیں، وا کرنی ہے۔ اگر ہم نے ایک بات نوٹ کر لیں، اگر زندگی میں ہم نے اپنی آنکھیں کھولی نہیں، نہ حق کو دیکھا، نہ حق کو پہچانا، نہ حق کے راستے پر چلے، تو یہ ہے کہ پھر آنکھیں اندھی رہیں گی۔ آنکھیں دیکھیں، آنکھیں یہ تو قرآن کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، جو یہاں اندھا رہا وہ وہاں بھی اندھا ہوگا۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ اصل میں بہت افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ قرآنی آیات ہم پڑھتے ہیں لیکن اس پر نہ غور و فکر کرتے ہیں، نہ اس کو اپنے لیے سمجھتے ہیں۔ اب یہ ایک جو آیت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کہ من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو اس دنیا میں اندھا رہا تو آخرت میں بھی وہ اندھا اٹھایا جائے گا۔ ایک اور جگہ بھی یہ مضمون ہے، اس میں یہ ہے کہ قال رب لم حشرتنی اعمی، وہ پوچھے گا اپنے رب سے کہ اے میرے رب، میں تو یعنی تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ وقد کنت بصیرا، دنیا میں تو میری آنکھیں تھیں، آج تو مجھے کچھ بھی نہیں نظر آ رہا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ہوگا کہ کذالک اتتک آیاتنا فنسیتھا، اسی طرح میری آیات تم تک آئیں، تم نے اس کو بھلا کے زندگی گزاری۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج وہ دن ہے کہ آج تمہیں میں اپنی رحمت سے بھلا دوں گا۔ تو بات یہ ہے سامعین کرام کی دنیا جو ہے یہ یعنی اس لیے ہے کہ ہم حق کو یعنی حق کو پہچان لیں اور حق
کو پہچان کر حق کے راستے پر چلے، جو کہ صراط مستقیم ہے، جس کی انتہا جو ہے وہ ہمارا رب ہے۔ اگر ہم اس راستے پر چلے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے، تو یہ بینائی جو ہے ہماری یعنی نور، کیونکہ نور آتا رہے گا ہماری آنکھوں میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ تعالیٰ دوست ہے مومنوں کا، ان کو تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے، یخرجہم من الظلمات۔ تو اسی طرح جو شخص جو ہے اگر اللہ پہ ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ اس کا دوست بن جاتا ہے، اور اگر وہ اللہ کے راستے پر چلنے لگے اللہ کو منزل بنا کے، تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر ایمان کی روشنی عطا کر دیتے ہیں۔ افمن جعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بھلا وہ شخص جس کے لیے میں نے ایک نور مقرر کر دیا ہے، سبحان اللہ، یمشی بہ فی الناس، اس نور کے ذریعے وہ چلتا پھرتا ہے، یعنی اس کی آنکھیں روشن ہیں اس نور کے ذریعے، اس روشنی کے ذریعے۔ یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات، کیا یہ شخص ہو سکتا ہے اس کی طرح جو جہالت کے اندھیروں میں ہے، لیس بخارج منہا، اس سے نکلنے والا نہیں ہے، یعنی یہ دو شخص برابر نہیں ہوتے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے سامعین کرام کہ ہم یعنی پیدائشی طور پر اندھے ہیں، لیکن اب ہم نے بینا ہونا ہے، ہمیں بینائی چاہیے۔ اب وہ کیسے ہوگی کہ آپ عقل سے کام لیں، اپنے مقصد حیات پر غور کریں، اپنے مقصد وجود پر غور کریں، اپنی حقیقت پر غور کریں، اور اپنے رب کو پہچان لیں، اپنے مقصود کو پہچان لیں۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے رب کو پہچان لیا وہ اپنے مقصود کو پہچان جائے گا۔ مقصود کو پہچان کر اس کو اپنی منزل بنا کر اس کے راستے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی ان کے طریقہ کار جو زندگی کا تھا اس کا اتباع کر کے آپ ان میں شامل ہو سکتے ہیں، جو کہ اب پھر کیا ہوگا، یہ روشنی اللہ تعالیٰ آپ کو عنایت فرما دے گا۔ افمن جعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ایک روشنی عطا فرما دے گا۔ تو بہرحال پہلی آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں میں شک کرو گے۔ اب دیکھیں، شک نہیں بلکہ ہمیں یقین ہے کہ ہم تو دنیا ہی کے لیے آئے ہیں، دنیا ہی ہماری منزل ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور یہ میں بہت افسوس سے کہہ رہا ہوں، یہاں تو شک کی بات ہے نا۔ شک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کچھ یقین ہو اور کچھ نہ ہو، شک میں ہو۔ مثال کے طور پہ ایک گلاس میں پانی ہے، کوئی آپ کو کہتا ہے کہ آپ پیاسے بھی ہیں، پانی پینا بھی چاہتے ہیں، پھر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ نہیں اس میں تو کچھ نقصان دہ چیز ہے، تو آپ شک میں پڑ جاتے ہیں۔ پانی تو نظر آ رہا ہے آپ کو، لیکن آپ کسی شیطان کے کہنے پہ شیطانی آواز آتی ہے کہ اس میں نقصانی اجزاء ہیں، مت پیو، تو آپ پھر شک میں پڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر میں اس مثال کو حقیقت کی طرف لے جاؤں، دیکھیں دین اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ہدایت عنایت فرمائی ہے اور ہمیں ایک مکمل دین سے نوازا ہے، اور اپنی نعمتوں کو اس دین نے کامل کر دیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہاں بھی نعمت کا تذکرہ ہے نا، فبأی آلاء ربک تتماری، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں میں شک کرو گے۔ تو دین انسان کو کامل اور مکمل کر دیتا ہے سامعین کرام۔ یعنی آپ اگر قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے تو آپ اپنی منزل یعنی اللہ تک پہنچ جائیں گے۔ ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، یہی سورہ قمر کی یعنی جو ہے اس کی آیت ہے، نہیں سورہ قمر کی ہے، وہ اگلی جو سورت ہے۔ تو متقی جو ہیں
جنتوں باغات اور نہروں میں ہوں گے اور اس معزز محفل میں ہوں گے. فی مقعد صدق، معزز سچی بیٹھنے کی جگہ، عند ملیک مقتدر، اور مقتدر بادشاہ کے دربار میں ہوں گے. تو بہرحال دیکھیں، ایک تو یہ بات نوٹ کر لیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں، قرآن بھی ہمیں بار بار اس کی طرف توجہ دلا رہا ہے کہ اے انسان، تمہاری منزل اللہ ہے، دنیا نہیں ہے. ہم مغالطے کا شکار ہو گئے اور ہمیں اس میں ذرہ برابر شک نہیں ہے کہ اللہ کے متعلق تو کوئی سوچ ہی نہیں ہے، نہ کوئی سوچنے کے لیے تیار ہے کہ میں اللہ کو منزل بنا کے جیوں. نہیں، ہمارے یہاں پورا یقین ہے کہ بس یہی دنیا ہے، یہی ہماری منزل ہے. میں عام معاشرے کی بات کر رہا ہوں، میں امت مسلمہ کی بات کر رہا ہوں. کافروں کا تو کیا کہنا ہے، ان کا تو نہ تو دعویٰ ایمان کا، نہ اس راستے پر چل رہے ہیں، نہ مانتے ہیں. نہیں، مسلمان جو قرآن کو مانتا ہے، جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں قرآن کو مانتا ہوں، میں رسول کو مانتا ہوں اور میں اللہ کو مانتا ہوں، اس کا یہ پورا یقین ہے کہ اللہ یا آخرت میری منزل نہیں ہے. دیکھیں گے، دوبارہ زندہ ہوں گے تو دیکھیں گے، دیکھا جائے گا. ابھی تو فی الحال تم دنیا کی طرف متوجہ ہو کے دنیا ہی کو حاصل کرو اور ساری اپنی دوڑ دھوپ جو ہے وقف کر دو دنیا کے لیے. اور یہ لوگ جو ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ یہ سب سے زیادہ نقصان کریں گے، نقصان کا شکار ہوں گے. هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، قرآن کی آیت ہے کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں گم ہو گئیں ظاہر کے لیے. فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، خیال ان کا یہ ہے کہ وہ کوئی اچھے کام کر رہے ہیں. ہم نے تو کلمہ پڑھ لیا ہے بھئی، مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں نا عام طور پہ، بھئی ہم تو مسلمان ہیں، پکے مسلمان ہیں، ابھی نماز پڑھی ہے، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کو جاتے ہیں، باقی زندگی اپنی مرضی سے گزارتے ہیں. یہ اسلام نہیں ہے. سامنے کرام، اسلام تو ایک پورا پیکیج آپ کو دیتا ہے کہ آپ کے معاملات کیسے ہوں، آپ کے اخلاق کیسے ہوں، آپ کا زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہو. یہ پورا ایک پیکیج ہے. اگر اس کو آپ کچھ لے لیں گے، باقی کو چھوڑ دیں گے، تو آپ ایک تو نقصان میں رہیں گے، دوسرے جو آپ کے نیک اعمال ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں، نیک اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْثُورًا، ایسے لوگ جن کی دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت اللہ نہیں تھی، جن کی دنیا میں زندگی گزارنے کی ترجیح آخرت نہیں تھی. رسمی طور پہ کلمہ پڑھ لیا تھا، رسمی طور پہ قرآن کا ناظرہ پڑھ لیا، رسمی طور پہ زکوٰۃ اور حج بھی کر لیا، سیر سپاٹا بھی ہو گیا، اور تو کچھ واقف ہی نہیں ہے دین سے، اور تو ساری زندگی اپنی خواہشات نفس کی بنا نہ اپنا تزکیہ نفس کیا، نہ اللہ کو اپنی منزل بنایا، نہ اللہ کے راستے پر چلے. تو یہ تو سارے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کے نیک اعمال کا ایک گٹھا بنا کے ان کے سامنے میں لے آؤں گا کہ یہ رہیں تمہاری نمازیں، یہ تمہارے روزے، اور یہ تمہارے حج و عمرے، اور یہ زکاتیں. فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْثُورًا، یہ بہت خطرناک بات ہے. سامنے کرم میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا، سامنے کرم میری کیا جرت ہے کہ میں آپ کو اپنی خواہشات پیش کروں کہ یہ میری خواہشات ہیں اور یہ میری تفسیر ہے. نو، قرآن اصل حقیقت ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اور یہ تو قرآن کی میں آپ کو یعنی آیات سے بتاتا ہوں اور بتا بھی دیتا ہوں. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے بعض کو مانتے ہو، بعض کو نہیں مانتے، اس سے انکار کر دیتے ہو، عمل ہی نہیں کرتے. فما جزاء من یفعل ذلک منکم، کیا ہے بدلہ جو تم میں سے ایسا عمل کرے گا، الا خزی فی الحیات الدنیا، اس کے لیے شرمندگی ہے دنیا میں بھی، ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور روز قیامت ان کو شدید عذاب کی طرف لے جایا جائے گا.
یہ ایک بات نوٹ کر لیں، بہت اہم ہے. دیکھیں کچھ کام آپ سے نہیں ہو سکے گا، نیکی کا کام آپ سے ہو ہی نہیں سکتا، آپ رب کی بندگی کر ہی نہیں سکتے، آپ صاحب تقوی بن ہی نہیں سکتے جب تک اللہ آپ کی منزل نہ ہو، جب تک آخرت کی کامیابی آپ کی ترجیحی زندگی نہ بن جائے. کوئی کام آپ نہیں کر سکتے ڈھنگ کا، جو کریں گے وہ عبث ہوگا، فضول ہوگا. یہ بات نوٹ کر لیں اچھی طریقے سے. بہرحال یہاں جو آیت ہے سامعین کرام، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى، اور میں کہ آپ اپنے رب کی نعمتوں، کون کون سی نعمتوں میں تم شک کرو گے؟ ہمارے سامنے بہت سی نعمتیں ہیں. دیکھیں ہم اپنے وجود میں اللہ کے محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس دنیا میں لایا ہے، ہمارے لیے اللہ نے یہ نعمتیں ساری پیدا کی ہیں. اللہ تعالیٰ جو تھا ماں کے پیٹ میں بھی مجھے غذا دے رہا تھا، اور جب میں آیا فوراً میرے لیے دودھ کی نہریں ماں کے سینے میں اس نے بہا دی، اور مجھے دودھ پینے کا طریقہ بھی بتایا. بہرحال یہ ساری باتیں آپ جانتے ہیں، اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا آپ انکار نہیں کر سکتے. بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ کی، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تم گننا چاہو تو نہیں گن سکتے. ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان جو ہے بہت ظالم ہے، اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، بہت ناشکرہ ہے. لظلوم کفار. تو وہ ایک آیت مجھے یاد آ رہی ہے سامعین کرام، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا. اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ جو ذمہ داری ہے، امانت، اس کو میں نے پیش کیا آسمانوں پہ اور زمین پہ اور پہاڑوں پہ. انہوں نے انکار کر دیا کہ اللہ تعالیٰ یہ تو ذمہ داری، اس کا بوجھ ہم اٹھا ہی نہیں سکتے. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور اس کی ذمہ داری کے بوجھ سے وہ ڈر گئے. اور وَحَمَلَهَا الْإِنسان، انسان نے اس کو اٹھا لیا. اس کی میں پوری تفصیل نہیں کرتا، ابھی اتنا ٹائم نہیں ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بار امانت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے وہ کیا ہے؟ عقل اور اختیار، قوت، زندگی گزارنے، یعنی فطرت کے مطابق زندگی نہ گزارنے کا اختیار ہمیں دیا. اختیار بہرحال ایک جامع لفظ ہے، اختیار ہمیں دیا ہے، باقی کسی مخلوق کو کوئی اختیار نہیں ہے. اپنی فطرت پر سب مخلوقات مجبور ہیں. بچھو کبھی ڈنک مارنے سے باز نہیں آئے گا، کتا بھونکنے سے باز نہیں آئے گا، وہ اس کی فطرت ہے. مثال کے طور پہ شہد کی مکھی شہد بنانے سے باز نہیں آ سکتی، وہ ان کی ایک بس اللہ تعالیٰ نے فطرت دی ہوئی ہے. باقی ساری کائنات جو ہے وہ اللہ کے قوانین اور قوانین قدرت کے مطابق چل رہی ہے. کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک جو ہے، ہر تخلیق جو ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کی تسبیح، اپنی تسبیح اور اپنی نماز اور اپنی تسبیح جانتی ہے. نماز کا مطلب آپ نے کرنا کیا ہے، آپ کا مقصد کیا ہے جانتا ہے، اور اس کی تسبیح یعنی پورا کرنے کا کام ہر ایک جانتا ہے کہ یہ کام میں نے کرنا ہے. کیا کام کرنا ہے؟ مجبوراً اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں ڈال دیا ہے، ہر مخلوق کی فطرت میں. لیکن انسان ایک ایسی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی جس کی فطرت میں ہے اللہ کی طرف پکار، اللہ کی طرف جانا، یعنی جو انتہا ہے یہ اس کی فطرت میں ہے. اسلام دین فطرت ہے، لیکن اس کو اختیار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ تم نہ چاہو تو میں تم پہ زبردستی نہیں کروں گا، تمہیں میں اختیار دے رہا ہوں، اور تمہارے لیے فطرت کے مطابق زندگی گزارنا میں نے آسان بنا دیا ہے. باقی کام مشکل ہے،
لیکن اگر تم نہ چاہو تو میں تم پہ زبردستی نہیں کروں گا. ان تشکرو یردہ لکم، اگر تم شکریہ ادا کرو میری نعمتوں کا میں تم سے راضی ہو جاؤں گا، لیکن اگر تم انکار کرو گے، ناشکری کی روش اختیار کرو گے تو میں تم سے راضی نہیں ہوں گا. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. حق تو رب کی طرف سے ہے، اور اب جس کا جی چاہے اختیار ہے اسے. تو لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، جو ناشکرہ ہے، جھوٹا ہے، اس کو ظاہر ہے کہ میں کیسے ہدایت دوں. اس نے جھوٹ بولا، وہ ناشکرہ ہے، کفار ناشکرہ ہے، انکار کرنے والا ہے رب کی نعمتوں کا، تو اسے میں ہدایت نہیں دوں گا. بہرحال سامعین کرام، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں میں شک کرو گے یا اس کو جھٹلاؤ گے. وہ ابھی آ رہی ہے سورہ رحمان، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، وہ تو اسی وقت پڑھ لیں گے انشاءاللہ. ابھی تو یہ تتمارا کے لفظ ہے کہ تم شک کر رہے ہو، اور میں نے آپ کو کہا کہ ہمارا شک جو ہے یقین میں بدل گیا ہے. شک کیا ہے؟ ہم نے شک کیا ہے کہ نہیں. اب وہ جو میں آپ کو مثال دے رہا تھا نا، وہ ذرا پوری میں نے پوری نہیں کی. میں کہہ رہا ہوں کہ دین تو ہے ہماری کامیابی کے لیے، ٹوٹل دین ہماری انسان کو کامیابی تک لے جاتا ہے، انسان کو اس کی منزل تک پہنچا دیتا ہے ٹوٹل دین. لیکن شیطان ہمیں کہتا ہے، شک ڈالتا ہے وسوسے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. اب مثال کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں، داڑھی شریف جو ہے تمام پیغمبروں کی سنت ہے، حضور نے اس کی تاکید بھی کی ہے کہ داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھیں پست کراؤ. لیکن اب ہمیں شک پیدا ہو گیا ہے، بھئی داڑھی، آپ دیکھیں آج 2018 ہے، اکتوبر ہے، 6 تاریخ ہے آج. اب یہ ہے نا کہ آج جو بھی آپ کے جو کرتا دھرتا ہیں اس ملک کے، وہ ان کے چہرے پر داڑھی نہیں سجی ہوئی، اور نہ ہم یہ گمان کر سکتے ہیں کہ ایک آدمی ان میں سے جو ہمارے کرتا دھرتا ہیں، ان میں سے جو داڑھی منڈے ہیں، وہ کبھی داڑھی چھوڑ دیں گے. یہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے. میں نام نہیں لیتا، سارا آپ کو معلوم ہے، تاریخ دیکھ لیں. اگر اب کیا کہ بھئی یہ تو یعنی معاذ اللہ ہمارے دل میں کیا کیا خیال آتے ہیں. انسان دیکھیں، انسان کا یقین اس کو عمل پہ مجبور کرتا ہے. ہمارا شریعت پر، حضور کی سنت پر یقینی نہیں ہے، تو پھر یہ ہے کہ بات بگڑ جاتی ہے. اس سے یعنی آپ اچھی طرح واقف ہیں سامعین کرام. تو بہرحال فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں میں. آخری بات میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں شیطان جو ہے، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے. یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے، نہیں آنا چاہیے. شیطان جھوٹا ہے، اللہ سچا ہے. اللہ کہتا ہے کہ میں تمہیں ایک بہت اچھی زندگی دوں گا. من عمل منکم من ذکر او انثی فلنحیینہ حیاتا طیبہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میں سے جس نے بھی اچھا عمل کیا اس کو میں ایک نئی زندگی دوں گا. فلنحیینہ حیاتا طیبہ. تو بہرحال فبأی آلاء ربک تتمارا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں پر یقین کر لینا چاہیے کہ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، اور اس مقصد کے لیے پھر ان نعمتوں کو استعمال کرنا چاہیے. تو ان نعمتوں میں پہلی میری اپنی ذات ہے، علیکم انفسکم، ذمہ داری میری ہے کہ میں اپنے آپ کو آگ سے بچاؤں. اگر میں خواہشات نفس کے مطابق زندگی گزارتا رہا تو میں ناکام لوگوں میں سے ہوں گا. یہ بات نوٹ کر لیں. جو بھی خواہشات نفس پہ چلا تو وہ جو ہے جہنم کا ایندھن بنے گا. یہ بات بالکل یعنی قرآن کی روح سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ هَٰذَا نَذِيرٌ مِّن نُّذُرِ الْأُولَىٰ أَزِفَتِ الْآزِفَةُ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ So which of your Lord's marvels can you deny? هَٰذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَىٰ This is a warning, just like the first warnings. أَزِفَتِ الْآزِفَةُ The inevitable is imminent. لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ None besides God can unveil it. أَفَمِنْ هَٰذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ Do you marvel at this discourse, وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ and laugh, and do not weep, وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ lost in your frivolity? فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا So bow down to God and worship. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔